علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے افضل شہزاد ہیں لاہور سے، رانا خالد حسین نارووال سے، حال مقیم ہیں لندن میں، فروخ عزیز ہیں جاپان سے، اعظم ناظم ہیں ڈیرہ غازی خان سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ تازہ ترین خبروں کے مطابق عمران خان نے اپنی کابینہ میں بڑی تبدیلی کی ہے۔ شفقت محمود پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے صدر، اسد عمر جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف، فروخ حبیب جو ہیں سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف۔ تو سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا صرف تبدیلیاں لاتے رہیں گے؟ نیز ان تینوں سیاستدانوں کی تعریف تو آپ نے بھی سنی ہوگی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسد عمر، شفقت محمود، فروخ حبیب ان عہدوں کے قابل ہیں اور کچھ تبدیلی لا سکیں گے؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ کابینہ میں نہیں ہے میرا خیال ہے یہ تبدیلی پارٹی کی ہیرارکی میں ہے۔ اچھا، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، اسد عمر ہو گئے، شفقت محمود ہو گئے، فروخ حبیب ہو گئے، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے، کپل آف ادر پیپل آلسو، میں ویسے بات کر رہا ہوں، یہ قابل ترین لوگ ہیں۔ شفقت محمود میرے ذاتی دوست بھی ہیں، میں ان کا جانتا ہوں، ڈی ایم جی آفیسر، خاندانی آدمی ہیں۔ والد نے ان کو اپنے شوق کی ذوق کی تسکین کے لیے سول سروس میں بھیجا اور تھرو آؤٹ ان کو پالتے رہے وہ اس چکر میں کہ بیٹا جو ہے وہ ڈی سی اور کمشنر ہو گیا ہے۔ تو بہت محنتی، بہت پڑھے لکھے، بہت فوکسڈ آدمی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسد عمر کا جو اپنا ایکسپوئر ہے ان کا، اور بعلم آدمی ہیں، ڈیپتھ اور سائنٹیفک۔ فروخ حبیب کے بارے میں اس لیے تبصرہ نہیں کروں گا کہ شاید اس میں کوئی قربہ پروری کا، چونکہ میرے لیے وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، بہت زیادہ ہمارا پیار محبت ہے آپس میں۔ تعلق بھی ان کا میرے شہر سے ہے جہاں میری ٹین ایج گزری، اور جہاں وہاں ہمارا گھر بھی ہے۔ لائل پور کی بات کر رہا ہوں، فیصل آباد کہتے ہیں جسے۔ تو تینوں بندے اپنی اپنی جگہ پہ، اور خوبصورت بات یہ ہے جو میرا پرسنل نالج ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، کہ وہ انتہائی سائنٹیفک طریقے سے، ہوائی کام نہیں، اندھا دھند نہیں۔ دیکھو محنت تو مزدور بھی بیچارہ بہت کرتا ہے، آؤٹ کم کیا اس کا؟ تو یہ بہت سائنٹیفک طریقے سے، میتھوڈیکل طریقے سے شدید محنت کر رہے ہیں۔ اور ہماری تو کتاب کا کہنا ہے کہ صحیح جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ تو انتہائی کیپیبل، انتہائی فوکسڈ، آنیسٹ۔ مجال ہے کبھی کسی نے انگلی، حالانکہ شفقت محمود پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں اور بیوروکریسی میں بھی بڑی سینئر پوزیشن پہ کام کرتے رہے ہیں، مجال ہے کبھی کسی نے آج تک انگلی اٹھائی ہو۔ یہ ہے کیریکٹر۔ اسد عمر صاحب اگین باوقار آدمی، محنتی آدمی، بہت سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ کام کرنے والا۔ تو ڈیفینیٹلی دیر سے ہوا فیصلہ، بہت اچھا ہوا، اور اللہ مبارک کرے، بیکاز اس پارٹی کو ڈیفینیٹلی اس طرح کے دیگر، مثلا میں دیکھا بھی نہیں، میں نے کبھی جو مراد ہیں فرنٹیئر سے ہیں غالباً، اور جو میں نے پچھلے دنوں کہیں پڑھا کہ ان کے انیشیٹوز کیسے تھے، ان کی اچیومنٹ کتنی ہے۔ تو پورا نام ان کا مراد سعید ینگ سے ہیں، اسمارٹ آدمی ہیں، میں نے ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ سو ان سب کے بارے میں میری جو رائے ہے، اور دیکھیں اندازہ لگائیں، آپ فروخ حبیب کی بات کر رہے ہو، کس کو شکست دی ہے؟ لائل پور جیسے شہر میں ایک شریف آدمی، ایک پڑھا لکھا آدمی، اور ایک غیر سیاسی بیک گراؤنڈ کا آدمی کس کو شکست دے کے وہ آیا ہے؟ اس کا مطلب ہے، اور میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، لوگ عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اس بندے کے بھی جو ہوتا ہے نا، ہمارے نارملی ایک رویہ ہے کہ ہمیں عزت، دولت، شہرت، منصب ہضم نہیں ہوتا۔ یہ اتفاق سے تینوں ایسے لوگ ہیں جو بے نیاز۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتا ہوں، میں آئی واز ویری پلیزنٹلی سرپرائز۔ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ میں ان کو سی آف کرنے گیا پچھلے دنوں میں،
تو میرے لیے اتنی خوبصورت سرپرائز تھی. حالانکہ فوجی بیک گراؤنڈ ہے, اس میں بڑا نخرا ٹکرا ہوتا ہے یہ وہ. تو اسد عمر گئے, ایک آرڈنری سی کام سی گاڑی تھی, ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے, نہ پیچھے کوئی گارڈ نہ کوئی بندہ نہ. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں. اللہ مبارک کرے یہ فیصلہ. پہلی بات تو عمران شاہ صاحب یہ کہ میں ان کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا, ملا نہیں. شاید کبھی فون پہ یا کسی پروگرام کے دوران ایک دو بار ہماری بات ہوئی. ایک زمانے میں یہ جج صاحب بطور ایک آؤٹ اسٹینڈنگ قانون دان کے میڈیا پہ آیا کرتے تھے. تو جب یہ جوڈیشری میں گئے تو مجھے سچی بات ہے ہلکا سا دکھ ہوا کہ ایک بہت انٹیلیجنٹ آدمی, اس کی وجہ کہ ان کی ان پٹ بڑی خوبصورت اور بڑی متوازن ہوا کرتی تھی. لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ ہم نے جو میڈیا میں ایک بندہ گوایا وہ شان بن کے ابھر رہا ہے. یہ چند دن پہلے کسی نے پوچھا جی کہ کوئی ججز وغیرہ, میں نے کہا مجھے تو ہارڈلی 2-3 نام آتے, چونکہ میرا فیلڈ نہیں ہے اول تو. دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس کیانی تھے, کارنیلیس تھے, یہ اللہ نے نظر بد سے بچائے. اور جو انہوں نے کام کیا ہے, یہ آپ نے جس کے لیے اشرافیہ کا لفظ استعمال کیا, میں کئی سال 30 سال ہو گئے ہیں مجھے تقریباً کالم لکھتے ہوئے. تقریباً نہیں 30 پلس ہی ہوں گے, چند مہینے زیادہ ہوں گے. میں نے ان کے لیے 27-28 سال پہلے اس نام نہاد اشرافیہ کے لیے بدماشیہ کا لفظ استعمال کیا تھا. اشرافیہ ایسی نہیں ہوتی, یہ بدماشیہ ہے. اچھا, اب ممکن ہے سننے والا اس کو یہ سمجھے کہ میں کو خدا نہ خواستہ گالی دے رہا ہوں. نہیں, بدماش وہ ہے جس کا معاش بد ہو. چاہے کوئی ایسا آدمی ہو جس کے بیٹے بیٹی کی شادی پہ کروڑوں روپے کے اربوں روپے کے چڑھاوے چڑھتے ہیں اور وہ سلامیاں سمجھ کے اسے قبول کر لیتا ہے, اور لوگ بھی سلامیوں کی آڑ میں اسے رشوت دیتے ہیں. کچھ ہو, جس کا معاش بد ہے وہ بدماش ہے, بھلے بظاہر کتنا ہی معزز کیوں نہ ہو. یہ طے شدہ بات ہے. اور پاکستان کی اشرافیہ ہے ہی نہیں, جیسے پاکستان کے عوام ہیں ہی نہیں. یہ رعایا ہیں, یہ شہری نہیں ہیں, چونکہ ان کو صدیوں کی تربیت ہے بطور رعایا زندہ رہنے کی. یہ جو ہیرو ورشپ کرتے ہیں, آبے یابے جابے جاوے نام رہے گا فلانا ٹمکانا, یہ کیا ہے؟ اس طرح کے نعرے کبھی سنے آپ لوگوں نے مہذب دنیا میں؟ تو پاکستان میں عوام نہیں ہیں, یہ ہیں رعایا, سٹیزنز نہیں, سبجیکٹس. اور پاکستان کی اشرافیہ تو اشرافیہ ہے ہی نہیں. اس کی وجہ ہے 1857 کے جو آپ جنگ آزادی کہہ لیں, غدر کہہ لیں, نتیجہ تو اس سے تبدیل نہیں ہوتا, جو بھی کہہ لیں آپ. اس کے بعد گوروں نے بر صغیر میں جینون اشرافیہ کا نام و نشان نہیں رہنے دیا, اور رذیلوں کو, اپنے مخبروں کو, خود کو جو ان کو مین پاور مہیا کرتے تھے ان کو, اس طرح کے لوگوں کو انہوں نے پیٹرنائز کیا اور ان کو جاگیریں دیں. اور ایون پنجاب میں جس کام بہت پریز کرتے ہیں کہ وہ کام اچھا ہے, خلق خدا کے بھی کام آئے, جو ایریگیشن سسٹم ہے, جو آبپاشی کا نظام پنجاب میں, اٹ واز ٹو پروموٹ اے فیو فیملیز, اسٹرینتھن دیم. تو یہ اچھا, ان کے فیصلے کے بارے میں تو سبحان اللہ, بندہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے, اور ان کا حصہ ہوتے ہوئے. یہ بڑی خوبصورتی کی بات ہے. اسے کہتے ہیں کلاس, اسے کہتے ہیں کیلیبر, اسے کہتے ہیں لیڈرشپ. جوڈیشری کی بھی لیڈرشپ ہوتی ہے, سیاسی لیڈرشپ بھی ہوتی ہے, فکری لیڈرشپ بھی ہوتی ہے, مذہبی لیڈرشپ بھی ہوتی ہے. یہ تو کمال ہو گیا. اللہ کرے آنے والے لوگ ان کو رول ماڈل کے طور پہ دیکھیں. اور اکیلی عدلیہ, سیاسیہ نہیں اس ملک کی,
اکیلی عدلیہ اس ملک کا مقدر بدل سکتی ہے۔ اچھا، جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جی کیا یہ فیصلہ ملک کی طاقتور ترین اشرافیہ کے سامنے زیادہ دیر تک ٹک پائے گا؟ آج نہیں تو کل، نہیں تو پرسوں اس اشرافیہ سے جان چھٹنی ہے۔ ایک گلوبل ویلیج کا بڑا، یہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمارے بہت سے لوگوں کو، ان کو شرم بھی نہیں آتی، یہ اتنے ڈھیٹ اور بے شرم ہیں جن کو وہ یہ کہتے ہیں بے راہ روی کا شکار۔ وہ بے راہ روی کے ذریعے چاند اور مریخ پہ پہنچ گئے۔ ان کے معاشروں میں انصاف پایا جاتا ہے، ان کے معاشروں میں بھوک، ننگ، غربت، جہالت کا یہ حال نہیں ہے، اور وہ بے راہ روی کا شکار ہیں۔ اور ہماری راہ، جو راہ بھی ادھر کو جاتی ہے، مقتل سے گزر کے جاتی ہے والی بات ہے۔ تو آج نہیں تو کل، اور اللہ ان جیسے کوئی اور چند بندے ہمیں عطا کر دیں۔